بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو پاشا ٹی وی۔ آج میں آپ کو جنرل محمد ایوب خان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات دینے جا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس شخص نے کروڑوں روپے خرچ کر کے ساری بادشاہی مسجد مرمت کرائی اور میناروں پر سنگ مرمر کے سفید گنبد بنوائے۔ مسجد کا مین دروازہ اور شاندار سیڑھیاں بنوا کر مسجد کو دیدہ زیب بنا دیا۔ جو برجی لاہور کے 3 مینار تھے اور کھنڈر پڑی تھی، اس شخص نے چوتھا مینار اور ساری عمارت کو مرمت کرا کر اس کی عظمت بحال کی۔ لاہور کا شالیمار باغ ویران پڑا تھا، عمارت برباد تھی اور راہداریاں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور فوارے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ سارا باغ ہی ویران پڑا تھا۔ اس شخص نے شالیمار باغ کو اثر نو مرمت کروایا۔ اس وقت سے لوگ اسے بطور سیرگاہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس شخص نے قرارداد پاکستان کی جگہ عالیشان مینار پاکستان تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے لا کر پہاڑوں کے بیچ اسلام آباد جیسی محفوظ جگہ پر بنوایا اور خوبصورت سرکاری عمارتیں تعمیر کرائیں۔ پاکستان PI 480 کے تحت امریکہ سے گندم خیرات میں لیا کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پاکستان کو خوراک میں خود کفیل بنانے کے لیے سارے پاکستان میں اشتعال اراضیاں کرایا اور لوگوں کو بکھری زمینیں یکجا کرا دیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے فیصل آباد میں زرعی تجربات کے لیے 100 ایکڑ رقبے پر زرعی یونیورسٹی قائم کی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے آبپاشی اور بحالی پیدا کرنے کے لیے پہلے وارسک ڈیم بنوایا، پھر منگلا اور پھر تربیلا ڈیم بنوائے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مستقبل میں پنجاب یونیورسٹی کی ضرورتوں کو محسوس کر کے اسے نیو کیمپس کے لیے نہر کے دونوں طرف 27 مربع زمین الاٹ کر کے وہاں پر عمارات بنوا دیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دریائے راوی، چناب، جہلم اور اٹک پر نئے پل تعمیر کرائے اور سکھر میں دریائے سندھ پر ریلوے پل کے ساتھ اتنے چوڑے دریا پر بغیر ستونوں کے شاندار معلق پل بنوایا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کراچی سے حیدرآباد تک 100 میل لمبی شارٹ کٹ سپر ہائی وے تعمیر کروائی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور پہاڑوں کے اندر ٹینک فیکٹری لگوا دی جو خالد ٹینک تیار کرتی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے رسالپور میں ریلوے انجن بنانے کی فیکٹری لگوائی۔ اس شخص نے اسلام آباد میں ریلوے کی بوگیاں تیار کرنے کی فیکٹری لگوائی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی پالیسیوں سے لاہور، کراچی، فیصل آباد اور ملتان میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز لگیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے فیصل آباد میں کئی ایکڑ رقبے پر ٹیکسٹائل یونیورسٹی بنوا دی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مستقبل میں تیل کی مہنگائی اور نایابی کو بھانپ کر لاہور سے خانیوال تک تجرباتی طور پر الیکٹرک ٹرین چلائی تھی، جس کی ہمارے لوگ تاریں تو کیا پول بھی بیچ کر کھا گئے ہیں۔ 1952 میں گوادر حکومت مسقط کا حصہ تھا، کرنسی انڈیا کی اور پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف پاکستان کا تھا۔ اسی شخص نے گوادر کا علاقہ مسقط سے خرید کر پاکستان میں شامل کیا تھا۔ پاکستان کی گوادر بندرگاہ اب پاک چین کے علاوہ وسط ایشیائی ممالک کے لیے راہداری کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مشرقی پاکستان میں بھی چائے تیار کر کے کارخانے اور بانس سے کاغذ تیار کرنے کی بہت بڑی کرنافلی پیپر مل لگوائی تھی۔ اس کے علاوہ پٹسن سے کپڑا اور بوریاں تیار کرنے کی بڑی بڑی جوٹ ملیں لگوائیں اور لاکھوں مچھیروں اور کشتیوں میں انجن فٹ کروا دیے تاکہ انہیں سمندر میں دور تک جا کر مچھلیاں پکڑنے میں آسانی رہے۔ اسی شخص نے صرف 10 سال میں یہ سب کچھ کر دکھایا، لیکن ہمارے لالچی لوگوں نے ان جھوٹے سیاستدانوں کے جھوٹے الزامات پر اسے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ بہرحال ایک انسان تھا، لیکن جس شخص نے پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ کیا، یہ احسان فراموش سیاستدان اس کا نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس شخص کا نام تھا جنرل محمد ایوب خان اور یہ ہری پور ہزارہ سے تعلق رکھنے والا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی جنرل محمد ایوب خان کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹ میں اپنی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔